اب فیض کیسے ملتا ہے؟ یہ دو طرح کا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے ولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ بھئی ایک بھی نماز نہ چھوٹے، سنت غیر مؤکدہ بھی نہ چھوٹے۔ سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مؤکدہ اور ایک غیر مؤکدہ، تو دو طرح کی سنتیں ہو گئیں۔ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے وہ ایسی ہی سمجھیں جیسے فرائض ہیں، اگر وہ آپ چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو گناہ گار ہوں گے، اور سنت غیر مؤکدہ ایسی ہے کہ آپ نے پڑھ لی تو اچھا ہے، نہیں پڑھی تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو بہت سارے ولی تو ایسے گزرے جنہوں نے اپنے مریدوں پر بڑی سختیاں کی کہ بھئی کوئی سنت غیر مؤکدہ بھی نہ چھوٹے، تہجد بھی پڑھوائی اور اشراق بھی پڑھوائی، سخت چلے اور مجاہدے بھی کروائے، ذکر و فکر میں بھی لگایا، روزے بھی رکھوائے، ہر طرح کے زہد میں ان کو ڈالا، اور پھر فیض ہوا۔ اور کچھ کے ساتھ کوئی دوسرا ہی معاملہ ہوا، جیسے بلے شاہ نے کہا، نام پنج نمازاں نیتی، نام پنج نمازاں نیتی، نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ تو اب مسلمان قوم میں میانہ روی کا مزاج نہیں ہے، یا تو کسی نے کہہ دیا کہ ہر ولی سخت چلوں میں لگاتا ہے، ہر طرح کی عبادات میں لگاتا ہے، اور کوئی اگر عبادات میں کمزور ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف میں ہے ہی نہیں۔ اور ایک دوسرا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہو گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ مرشد پکڑنے کے بعد بھی اگر نمازیں پڑھنی ہے تو بیکار ہے۔ انہوں نے اپنی یہ فیک انسپریشن لے لی بلے شاہ جیسے لوگوں سے کہ نام پنج نمازاں نیتی، نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ اب اتنے بڑے ولی بھی ہیں، کرامتیں بھی ہیں، اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کہ ان کے پاس روحانی علم نہیں ہے، ان کے پاس روحانی علم نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے گزرے کہ جن کے مرشدوں نے ان سے نمازیں بھی نہیں پڑھوائیں، روزے بھی نہیں رکھوائے، اور گھر پہ آرام سے بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ ان کو کہا چلو تم جھاڑو لگاتے رہو، تم لنگر بناتے رہو، تم رب تک پہنچو گے یہ ہماری ذمہ داری ہے، باقی سارے کام چھوڑو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ کسی نے دیواریں چنوائیں، کسی نے مریدوں کو کھیتی باڑی میں لگا دیا۔ اب جس طرح کوٹری شریف میں سرکار کے پاس لوگ آتے اور پھر وہیں پر وہ قیام کر لیتے، تو سرکار پھر جی چاہتا تو ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتے۔ جس طرح وہ ایک لانگری تھا زاہد، تو اس کی سرکار نے ڈیوٹی لگائی کہ تو باورچی خانہ سنبھال لے۔ تو وہ سارا دن بیچارہ کھانا بناتا تھا، روٹیاں بناتا تھا، اور پھر وہاں بناتے بناتے وہ دیکھتا تھا کہ لوگ ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ کھانا بناتا تھا تو اس کا ذکر چلتا رہتا تھا ہر وقت، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، جتنی آگ انگارے میں تھی، تندور میں تھی، اس سے زیادہ آگ تندور پہ بیٹھ کے اس کے سینے میں تھی۔ ایک دن اس کا جی چاہا کہ میں بھی ذکر میں بیٹھ جاؤں تندور چھوڑ کے، تو وہ جا کے وضو کر کے ذکر میں بیٹھ گیا تو ذکر بند ہو گیا۔ اس نے یہ بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار، میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ میں ذکر میں بیٹھ جاؤں، تو کوئی کھانا وانا تو سارا میں نے بنا لیا تھا، تو پھر میں جا کے بیٹھ گیا تو وہاں ذکر میں جا کے میرا ذکر بند ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم نے تیری ڈیوٹی کھانے پہ لگائی ہے، تجھے فیض کھانے سے ہوگا، نہ تو ذکر سے فیض ہوتا ہے نہ کھانے سے، وہ مرشد کی نظر سے فیض ہوتا ہے نا۔ جب مرشد کی نظر سے ہوتا ہے تو اب کیا فرق پڑتا ہے کہ تو کھانا بنائے یا ذکر بنائے؟
کچھ بھی بنا جو مرشد نے کہا ہے، فیض تو ان کی نظروں سے ہے نا۔ اب یہ مختلف قسم کے جو طریقہ ہائے فیض ہیں، یہ دنیا میں مختلف ولیوں نے رائج کیے، اور ایک عام مسلمان یا ایک عام عالم ان کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ انہی باتوں کو وہ جانتا ہے جو شریعت کے مطابق اسے نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جو مولوی ٹائپ، عالم ٹائپ ہوتے ہیں لوگ، نہ ان کے پاس طریقت ہوتی ہے، جیسے ہے نا صوفی اسکالر اس دنیا میں، نہ ان کے پاس طریقت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس نظریں ہوتی ہیں، نہ وہ اہل نظر ہوتے ہیں، نہ وہ اہل دل ہوتے ہیں۔ شریعت کا ان کے پاس بے شمار علم ہے، اور وہ صوفی اسکالر ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے ولیوں کی کتابیں جمع کر کے پھر وہ اپنے مریدوں کو سناتے ہیں کہ جو شریعت کے سخت پابند تھے، اور انہی کو وہ ولی مانتے ہیں۔ اور جو ان ولیوں کے کوٹیشنز ہیں، جو ان کے کوٹس ہیں کہ بھئی شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے، تو اسی کے اوپر وہ اکتفا کر کے کہتے ہیں شریعت کے اندر ہی طریقت ہے۔ جو ایک عام مسلمان جو تصوف کو مانتا نہیں، اس کے بھی وہی اشغال ہیں، تسبیح پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا ظاہری زبان سے۔ اور پھر یہ جو مولوی جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کو صرف علم شریعت آتا ہے وہ بھی ادھورا، یہ بھی مریدوں سے وہی کام کراتے، تو فرق کیا ہوا؟ تو یہ جو علماء ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے کہ صرف ان ولیوں کو مانیں کہ جنہوں نے شریعت کو آگے رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ روحانیت کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شمار قسم کے ولی ہوئے ہیں۔ جو ولی شریعت پر زیادہ توجہ دلاتے ہیں وہ ادنا ترین ولیوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے بھی ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مریدوں سے کچھ بھی نہیں کرایا، ایسے بھی ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مریدوں کو ذکر فکر میں بھی نہیں لگایا۔ تو اب وہ ایک آدمی جس کو اس کے مرشد نے شریعت کا سخت پابند بنایا ہے، اس کو فیض کیسے مل رہا ہے؟ اور ایک ایسا مرشد جس نے اپنے مریدوں کو شریعت پر زیادہ سختی نہیں کی ہے اور طریقت پہ زیادہ سختی کی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ کیا شریعت پر سختی سے کاربند ہونے والے حق پر ہیں، یا جو شریعت میں سست ہو گئے اور طریقت میں چست ہو گئے وہ حق پر ہیں؟ دونوں حق پر ہیں۔ تو پھر یہ شریعت پر زیادہ سخت کیوں ہوئے اور یہ شریعت میں سست کیوں ہوئے؟ یہ مرشد کے درجے کے اوپر منحصر ہے، مرشد کے مقام پر منحصر ہے۔ کیا ہے؟ جیسے آپ کی اب اولاد جوان ہوگی تو آپ میں سے ایک تو ایسا ہوگا کہ جو اپنے بچوں کو کہے گا کہ بھئی اب تم کالج یونیورسٹی آ گئے ہو، اب اس کی ٹیوشن فی وغیرہ خود ہی پارٹ ٹائم کام کر کے دو۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جس کے والدین امیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف تم پڑھائی کرو، خرچہ ہم بھیجیں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ جو شریعت پر سختی سے عمل کرنے والے ہیں، یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ٹیوشن فی، جن کے ماں باپ، لہذا وہ بچہ پڑھائی بھی کر رہا ہے اور پڑھائی کا خرچہ بھی کام کر کے خود ہی اٹھا رہا ہے۔ صحیح ہے، یہ بھی کر لو، اس میں محنت زیادہ ہے۔ لیکن جس کے والدین صاحب دولت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کام پہ بھیجیں۔ وہ کہیں گے جی ہم دیں گے آپ کی ٹیوشن فی، آپ صرف پڑھائی کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک مرشد سختی سے شریعت پر پابندی کراتا ہے کیونکہ وہ نظروں سے فیض نہیں دے سکتا،
ایک مرشد شریعت پر سختی سے پابندی کراتا ہے. کیوں کراتا ہے؟ کہ شریعت پر پابندی کر، گناہ مت کر، تاکہ تھوڑا تھوڑا اس کو نور ملتا رہے. کیونکہ وہ اپنی نظروں سے اس کے سینے کو منور کرنے کا مستحق نہیں ہے، حق بجانب نہیں ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. رب نے اسے ایسا مقام، ایسا درجہ عطا نہیں کیا ہے. لہذا اس کا سارا فیض مرشد کی سربراہی میں ہونے کے باوجود بھی اس کے اپنے کسب پر ہے، اپنی محنت پر ہے، اپنی باطنی کمائی پر ہے. اور کچھ مرشد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تو شریعت پر سختی سے پابندی کر بھی لے گا تو کون سا فیض مل جائے گا تجھے؟ شریعت پر پابندی سے، سخت پابندی سے، شریعت ظاہری اور شریعت باطنی دونوں شریعتوں کے حصوں کو ملا کر اس کی سخت پابندی کرنے سے نفس پاک ہو جائے گا اور دل میں تھوڑی بہت پاکیزگی آ جائے گی بس. اور جو نظروں سے ہوتا ہے فیض، اس میں جو ہے نفس بھی پاک تو قلب بھی پاک تو بیت المعمور تک روح بھی پہنچ گئی، اللہ سے ہم کلام بھی نظروں سے، اللہ کا دیدار بھی نظروں سے ہو گیا. جنہوں نے سخت نمازیں پڑھی، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی نا، سنت غیر موقدہ بھی نہیں چھوڑی، جنہوں نے فرضی روزے بھی رکھے، نفلی روزے بھی رکھے، داڑیاں بھی صحیح کیں، ترک حیوانیات بھی کیا، جھوٹ سے بھی پرہیز کیا، زہد بھی اختیار کیا، سب کچھ کرنے کے بعد 30 سال گزرنے کے بعد بھی ملا کیا؟ نفس پاک ہو گیا، تھوڑا بہت دل میں، دل کی تھوڑی بہت صفائی ہو گئی بس. اب یہ ان کا مقدر ایسا ہے، جن کو رب جتنا درجہ ایمان کا دینا چاہتا ہے ان کو ایسے ہی مرشد سے ملا دیتا ہے نا. اور پھر بات یہ ہے کہ مرشد کے پاس اصل میں جو مرشد تلاش کرنا پڑتا ہے نا، اصل میں وہ اس چیز کے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے جو تیرے اختیار میں نہیں ہے، جو تیرے بس میں نہیں ہے. اور تو شریعت کامل کے پاس گیا نا، اب وہ نظروں سے نمازیں کیسے پڑھائے گا، نظروں سے چلے کیسے کرائے گا؟ اس کے پاس تو تعلیم ہی وہی ہے جو تجھے کرنی ہے نا، جو تیرے بس میں ہے وہی تجھ سے ہی کرائے گا نا. وہ طریقت والے وہ ہوتے ہیں ولی کہ وہ تجھے نظروں سے وہ مقام دلاتے ہیں جو تیرے بس میں نہیں ہے، تو نے کرنا ہی نہیں ہے. جب تو نے تیرے کرنے سے ہوگا ہی نہیں تو تجھے کرائیں گے کیا؟ بھئی تم اپنے آپ کو بیچتے ہو نا، بیعت کا مطلب ہے بک جانا، یہی مطلب ہے نا، بیعت کا مطلب ہے بک جانا. تم اپنے آپ کو جو بیچ رہے ہو، کیوں بیچ رہے ہو؟ تو مولوی سے نمازیں بھی سیکھ سکتے ہو، روزہ بھی رکھنا سیکھ سکتے ہو، حج بھی بغیر اس کے ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں بیچ رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو اپنے آپ کو اس لیے بیچ رہا ہے نا کہ وہ چیز تیرے بس میں نہیں ہے اور اتنی قیمتی ہے کہ تو بیچ بھی دے اپنے آپ کو پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اتنی قیمتی چیز ہے نا، وہ اتنی قیمتی ہے، تبھی تو اپنے آپ کو بیچ رہا ہے نا. پھر جب بیچ دیا تو نے اپنے آپ کو، تو پھر تجھے کیا ملے گا؟ تو سوتا رہے، صرف رات کو نہیں، دن میں بھی سوتا رہے. دن میں بھی کیوں سو؟ اس نے کہا ہے 24 گھنٹے میرا ذکر کر. 24 گھنٹے کرنے والا جو ذکر ہے وہ صرف دل کا ذکر ہے، اور جب دل میں ذکر جاری ہو گیا وہ 24 گھنٹے کرے گا نا. تو اب تو 24 گھنٹے سوتا رہے، وہ 24 گھنٹے ذکر کرتا رہے گا. اب تو 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے سوئے اور 12 گھنٹے جاگے اور کرکٹ کھیلے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیوں 24 گھنٹے کا ذکر شروع ہو گیا نا. بھلے تو 12 گھنٹے کرکٹ کھیل، 12 گھنٹے سو، یا تو 24 گھنٹے سوتا رہے، اس کی نظر پڑ گئی ہے، وہ تیرے دل کے اوپر رب کا نام لکھ گئی ہے نظر. اب تو سوتا بھی رہے، ایک دن روشن ضمیر بنے گا. یہ راز ہی ایسا ہے. مولانا روم نے کہا دست بکار
دست بکار، ہاتھوں میں کار، دل بیار، دل میں یار. ہاتھوں میں کار ہو گئی، دست بکار، دل بیار. کہ دل میں یار آ گیا تو اب ہاتھوں میں کار آیا بلّہ، جو بھی آ جائے. اب پھر ہم مرشدوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ اس بندے کو وہ چیز عطا کرنی ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے. کیوں جی؟ تو اس کو فضول کاموں میں کیوں لگاتا ہے؟ ان سے تو وہ حاصل ہوگا ہی نہیں نا. بھئی تو ظاہری طور پر جتنی بھی عبادتیں کر لے، اس سے تیرا دل تو اللہ اللہ میں نہیں لگے گا نا. اب اگر کرایا بھی تو لوگوں نے ڈر کے مارے، مولویوں کے ڈر سے کرایا، ورنہ ضرورت نہیں ہے تجھے. کیوں نہیں ہے؟ تو جو مرضی ہے کر، ٹکرے مار مسجد میں جا کے، کالا نشان نہیں، پورا خون میں بھر لے اپنے آپ کو، پھر بھی تو قلب کو جاری نہیں کر سکتا. سنت موقدہ، غیر موقدہ، وتر پڑھ لے، نفل پڑھ لے، فرض پڑھ لے، قرآن رٹ لے، لیکن دل کو بیدار نہیں کر سکتا تو. جب بیدار دل کو کرنا ہے اور وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، تیرے بس میں نہیں ہے، وہ کام صرف مرشد نہیں کرنا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مرشد کتنا زور آور، کتنا طاقتور ہے. دنیا سے ڈرتا ہے، شریعت سے ڈرتا ہے، یا رب سے ڈرتا ہے؟ اگر وہ صرف رب سے ڈرتا ہے تو کہے گا دیکھ استاد، یہ ذکر قلب تیرے اختیار میں نہیں، تیرے بس میں نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کچھ بھی تو عبادتیں کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قلب میں نے بیدار کرنا ہے. اب ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو لنگر بنایا کرنا. اب ان کا فائدہ ہی نہیں ہے تو ٹائر جو پنکچر ہو جاتا ہے اس کے لیے پیچھے پیچھے آیا کرنا. کیونکہ اگر تو نے مرشد کا ٹائر پنکچر تھا وہ صحیح کر دیا تو مرشد کو آسانی ہوگی نا. اور جو تو نے چلے ریاضت تھی اس سے مرشد کو کیا ہوگی؟ آسانی. روحانیت میں تو مرشد کو راضی کرنا ہے نا. وہ تیرے روزوں سے مرشد کیسے راضی ہوگا؟ تیرے طواف سے مرشد کیسے راضی ہوگا؟ تیری زکوٰۃ سے کیسے راضی ہوگا؟ ان تمام چیزوں مل کے بھی تو اپنے قلب کو زندہ نہیں کر سکتا. تو جنہوں نے یہ سخت چلے مجاہدے کیے، سخت شریعت پر پابندی کی، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہیں کے مرتبوں کے لیے ہیں، کیونکہ ان سے وہ سودا حاصل ہوتا ہی نہیں ہے نا. اور مرشد بھی اگر راضی ہے کہ سخت شریعت پر پابندی تو کرے تو مرشد بھی اسی قابل ہے، وہ کچھ دینے کے قابل نہیں ہے. ایسا مرشد کو ہم مرد مانتے ہی نہیں. بھائی مرشد ہو تو باپ جیسا ہو. کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کو تنگی آئے، اس کو محنت کرنی پڑے. کیوں جی؟ کوئی باپ نہیں چاہتا نا کہ اس کو تنگی آئے، اس کو پریشانی ہو. تو یہ مرشد کیسا باپ ہے تیرا؟ خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تجھے کہا ہے اشراق پڑھ، تجھے کہا ہے تہجد پڑھ، تجھے کہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے. یہ کیسا باپ ہے؟ باپ تو وہ جو کچھ پوچھے ہی نہیں، بس چپ کر کے لگا رہے. ایک دفعہ کیا ہوا، سرکار گوھر شاہی 1986 کی بات ہے، تو پنجاب کا دورہ کر کے واپس کراچی آئے. جانے سے پہلے سرکار کی ریش مبارک کالی تھی، مہینے بھر کا دورہ کیا ہوگا. واپس آئے تو آدھی سے زیادہ سفید تھی. 1986 میں 1986 میں دورے پہ گئے تو ساری کالی تھی داڑھی، دورہ کر کے آئے تو آدھی سفید ہو چکی. اب وہ نشست لگی کراچی میں، وہاں پر کچھ مولوی بھی آئے. جو وہ مولوی شریعت کی بات کرنے لگے، یہی موضوع کہ مرشد شریعت پر لگاتا ہے، یہ کرواتا ہے، وہ کرواتا ہے. تو اس وقت جو ہے سرکار کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا. سرکار نے فرمایا کہ یقین کرو اگر ہمیں شریعت کا پاس نہ ہوتا، ہائے ہائے اگر ہمیں شریعت کا پاس نہ ہوتا
تو پھر ہم کہتے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہاں حاضری لگا دیا کرو۔ صرف یہاں آ جایا کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم یہاں آ گئے، بھلے کتنا ہی بڑا گناہ کیا تھا، یہاں آ گئے وہ دھل جائے گا۔ تو اب دو طرح کے مرشد ہو گئے۔ یہ جو شریعت پر لگانے والے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے تجھے دینا کچھ نہیں ہے، جو بس تجھے انسٹرکشنز دیں گے، اتنی پڑھ، یہ کر، وہ کر۔ کیونکہ جو کچھ انہوں نے دینا ہے وہ سب ان کے بس میں ہے، اختیار میں ہے، خود ہی۔ یعنی یہ مرشد اس طرح کا ہو گیا جیسے ایک بندے نے پاکستان کے اخبار میں ایک اشتہار دیا کہ بھئی نوکری اگر کسی کو کرنے کا شوق ہو تو آ جائے۔ تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا ہاں جی کیا کام کروانا ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی تم داتا دربار جاؤ، خود بھی کھا کے آؤ اور میرے لیے لے کے آؤ۔ یہ کامل شریعت ایسے ہوتی یہ کامل شریعت ایسے ہی ہوتا ہے نا بھئی، جو تو اس سے اتنی سخت محنتیں کرا رہا ہے تو تو نے کیا دینا ہے اس کو؟ اگر کسی کا بچہ نوکری کر کے اپنی پڑھائی کی فیس ادا کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا باپ جو ہے بڑا غریب آدمی ہے، اس کا باپ بڑا غریب آدمی ہے۔ اگر امیر آدمی ہوتا کبھی اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچوں کو اتنی مصیبت میں ڈالے۔ اگر وہ مرشد کسی قابل ہوتا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے نام لیواؤں کو ان سخت چلوں مجاہدوں میں لگاتا جس سے رب ملتا ہی نہیں ہے۔ رب نہ عبادتوں سے ملتا ہے نہ نمازوں سے ملتا ہے۔ سن لو، مرضی ہے جتنے مرضی فتوے لگاؤ، رب دل سے ملتا ہے۔ اور جس نے تیرا دل بیدار ہی نہیں کرنا ہے تو پھر تو رب کی تلاش میں کدھر ہے؟ تجھے تو بس لگایا ہوا ہے اس نے۔ لیکن کچھ مرید ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پالیسی ہوتی ہے لک بزی ڈو نتھنگ۔ کچھ مرید ایسے بھی ہوتے ہیں نا، لک بزی ڈو نتھنگ، تو وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں کولو کے بیل کی طرح۔ تو ہم نے کیا جانا تصوف میں کہ یہ جو سخت چلے مجاہدے کرانے والے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اپنی طرف سے تجھے کچھ عطا نہیں کر رہے۔ جتنے بھی کامل شریعت ہیں ان سب ولیوں کے لیے یہ میرا تجزیہ ہے۔ جتنے بھی کامل شریعت گزرے ہیں انہوں نے اپنے پلے سے تجھے کچھ نہیں دینا، تجھے ہی لگانا ہے۔ چل بیٹا یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، اور آخر میں کیا ملے گا؟ جو تو نے کیا ہے بس، اپنی طرف سے کیا عطا کیا تو نے۔ یہ مرشد جو ہوتے ہیں کامل شریعت، یہ کہلاتے ہیں صاحب تلقین۔ کیوں بھائی؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ صاحب تلقین کہلاتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ سرکار نے فرمایا کہ 4 گروپ ہیں انسانوں کے۔ سب سے نچلا درجہ ہے اہل کان۔ سب سے نچلا درجہ ہے اہل کان۔ اہل کان کون ہے؟ کہ جن کا جی چاہتا ہے تلاوت قرآن سن لو، نعت شریف سن لو، تقریریں سن لو۔ سرکار نے فرمایا یہ اہل کان ہیں، بس سننے کی حد تک ہی ہیں۔ یہ ہے مقام شنید، سننے کی حد تک۔ ان کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ان کے لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہے وہ علماء بنا دیے، نعت خوان بنا دیے، قوال بنا دیے۔ یہ نعت خوان نعت خوانی کرتے رہتے ہیں، یہ سنتے رہتے، قوال گاتے رہتے ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں۔ کیوں جی؟ مولوی تقریریں کرتے رہتے ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں، رات بھر سنتے رہتے ہیں، صبح نماز روزہ حج زکوٰۃ سب غائب، کیونکہ یہ صرف اہل کان ہیں، ان کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ پھر اس سے تھوڑا بہتر جو درجہ ہے اہل کان سے، وہ درجہ ہے اہل زبان کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار سننے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا،
جتنا کچھ زبان سے پڑھنے میں آئے گا، کچھ وظیفے وغیرہ کریں، کیوں جی، کچھ کریں، کچھ پڑھیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت بنا دی. وہ ان کو ورد و وظائف میں لگاتے ہیں، وہ ورد و وظائف میں مست ہو جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جی 1000 دفعہ درود شریف پڑھو، وہ 1000 دفعہ درود شریف، اسی میں مزہ، آہا واہ واہ، ہائے 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 ہائے، اسی میں مست ہے نا. یہ بھی مقام شریعت ہی ہے نا. پھر کچھ اہل دل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیا سننے میں مزہ اور کیا زبان سے ورد و وظائف کرنے میں مزہ، جب تک دل اللہ اللہ نہ کرے تو کان سے سننا بھی بیکار، زبان سے پڑھنا بھی بیکار. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل طریقت بنا دی. کامل طریقت آئے، انہوں نے ان کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگایا. جب ان کے دلوں میں اللہ اللہ گیا تو یہ اسی میں مست ہے، ذکر ہو رہا ہے، وہ اسی میں مست ہے بس. اس کے بعد جو ہے پھر اہل دل کے بعد چوتھا جو درجہ ہے وہ ہے اہل نظر کا. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فنا بقا لقا والے بنا دیے. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے اہل نظر کا، کیا کانوں سے سننا، مزہ نہیں ہے کہ قرآن سنیں، نعت سنیں، قوالی سنیں، تقریریں سنیں، وقت کا ضیاع ہے. اس زبان سے بھی ذکر فکر تلاوت کریں، اس میں بھی مزہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ دل میں بھی اللہ اللہ ہو رہا ہے، اس میں بھی کوئی خاص مزہ نہیں ہے. اس وقت تک مزہ نہیں آتا نا جب تک اس کو دیکھ نہ لیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فنا لقا بقا والے بنا دیے. تو وہ رب کے دیدار میں ہی بس مست ہیں. 70,000 سال بعد ان کو دیدار دے گا، وہ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر ہوش آئے گا، کہیں گے حل میں مزید، پھر وہ دیدار دے گا، پھر وہ اسی میں مست ہے. اب تمہیں دیکھنا یہ ہے تم کون ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ محفل میں بہت سے لوگ آتے ہیں، جی ہم کو کوئی وظیفہ دے دو. زبانی تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہے، زبانی ہم وہ ہیں ہی نہیں. ہمارا جو کالج ہے، دیکھو اسکولز بہت طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پریپ کا مطلب ہوتا ہے بالکل نچلے درجے کا بچوں کے لیے، جیسے کنڈر گارٹن، مونٹیسری، اس طرح کے جو اسکولز ہوتے ہیں وہ پریپ اسکول کہلاتے ہیں. پھر پرائمری اسکول ہے، اس کے بعد سیکنڈری اسکول ہے، صحیح ہے نا. اور اس کے بعد پھر کالج اور یونیورسٹی آتی ہے جہاں پر اسپیشلائزیشن کے لیے آپ جاتے ہیں. اسی طرح ہماری جو تعلیم ہے اہل کان اور اہل زبان کے لیے نہیں ہے. ہماری تعلیم نہ اہل کان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. سن لیں گے قوالی، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن مزہ نہیں ہے اس میں. یہ نہیں کہ ہم نے دیکھی نا قوالی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں قوالی شروع ہوتی ہے، لوگ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے سوئیاں چبو دی ہوں. یہاں پر تم لوٹ پوٹ کیوں نہیں ہوتے کہ تمہیں اس میں مزہ نہیں آتا نا، کیوں جی، اس میں مزہ نہیں ہے نا. اب یہ گزر گئے نا اس سے. اس کے بعد نہ ہم لوگوں کہتے ہیں چلے جی اب ہم جو ہے غفور الوی صاحب کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ آ رہے ہیں نعت خوانی کریں. یہ بھی نہیں کرتے ہم، کہتے ہیں مزہ نہیں ہے اس میں. کیا نعت سنیں اور کیا پڑھیں، بیکار ہے یہ سب چیز جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو. تو ہماری تعلیم کی ابتدا اہل دل سے ہے. اہل دل کہ کم سے کم مزہ دل کا مزہ ہے. کیونکہ کسی شاعر نے کہا کہ کباب آہو میں بھی نہ آیا. آہو کہتے ہیں ہرن کو. بائی دا وے سب سے بہترین جو کباب، لذیذ کباب جو ہوتے ہیں وہ ہرن کے گوشت کے ہوتے ہیں. ایک دفعہ سرکار کے ساتھ نارتھ ڈکوٹا گئے ہوئے تھے، تو نارتھ ڈکوٹا میں معلوم ہوا کہ یہاں ہرن وغیرہ کا شکار ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا رضوان بھائی کو کہ جاؤ بھائی ہرن کا شکار کر کے لے کے آؤ. تو وہ ہرن لے کے آئے خرید کے کہیں سے. تو اس کا پھر جو ہے ان کے گھر والوں نے کباب بنائے. جب کباب اس ہرن کے گوشت کے بن کے آ گئے تو ہم سب کو سرکار نے کہا چلو میرے ساتھ کھاؤ. تو وہ ہرن کے کباب تھے. تو سب سے بہترین کباب، اب یہ جو چکن کباب اور یہ بیف کباب، لیم کباب، یہ مزے میں نہیں ہے، مزہ نہیں ہے اس میں. بہترین کباب جو ہوتے ہیں وہ ہرن کے گوشت کے ہوتے ہیں. تو کسی شاعر نے
ہرن کے جو کباب ہیں چونکہ وہ مزیدار بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قلب کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ کباب آہو میں بھی نہ آیا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ جب تک یہ دل اس کے عشق میں جل کر کباب نہ بن جائے مزہ نہیں آئے گا مجھے، میرا یہ مشرب ہے۔ جب تک میرا دل اس کے عشق میں، اس کی یاد میں جل کر کباب نہ ہو جائے تو مزہ نہیں آتا۔ تو مرشد کا جو منیمم فیض ہے جس کے لیے مرشد چاہیے، میں بہت ہی ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرشد کامل کوئی مرشد نہیں ہوتا۔ کامل شریعت کوئی مرشد، جس کو مرضی آپ پکڑ لے۔ کم سے کم میں یہ کہہ دیتا ہوں، چلو آپ کی آسانی کے لیے، کہ جس مرشد کو پکڑنے کا، ملوانے کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، وہ ولی مرشد کامل شریعت نہیں ہوتا۔ جس ولی مرشد سے ملانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے قرآن میں، وہ ولی مرشد کامل شریعت نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کامل شریعت ملا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ملایا ہے۔ کامل شریعت ملنے کے بعد بھی تو جہنم میں جا سکتا ہے۔ صرف وہ مرید جہنم سے بری ہے جس کا مرشد کامل طریقت ہو۔ کون سا مرید جہنم سے بری ہے؟ کم سے کم جس کا مرشد کامل طریقت ہو، جس کی نظروں سے تیرے دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے دائمی طور پر آباد ہو جائیں، اس کا وعدہ حدیثوں میں بھی آیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جس مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ طیب ہوا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، اور جب تو ذاکر قلبی بن جاتا ہے تو جان نکلتی رہتی ہے، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، روح نکال رہا ہے وہ ملک الموت، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان بند ہو گئی، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، مر بھی گیا، مرنے کے بعد بھی لطیفہ قلب اللہ اللہ کر رہا ہے نا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب تو مرے گا نا، تیرے لطائف کو تھوڑی لے کے جاتے ہیں اوپر، صرف تیرے لطیفہ روح کو اوپر لے کے جاتے ہیں، وہ قلب تو تیرے اندر ہی میت میں لگا رہتا ہے نا۔ لطیفہ قلب جو ہے وہ تو میت کے ساتھ ہی رہتا ہے نا۔ تو مر بھی گیا اور تیرا دل پھر بھی اللہ اللہ کرتا رہا۔ 1.5 منٹ تک مرنے کے بعد یہ جو جسمانی دل ہوتا ہے یہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اور وہ جو روحانی قلب ہوتا ہے وہ تو قبر میں بیٹھ کے بھی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے نا۔ تو جس کا دل پھر اللہ کے ذکر میں لگ گیا اس کی گارنٹی ہے۔ اور کامل شریعت یہ نہیں کرتا، وہ صرف نفس کو پاک واک کرا دے گا بس۔ تو پھر کیا کر لیا تو نے؟ اس کے باوجود بھی تجھے شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ اور وہ جو ابو ذر غفاری نے کہا یوم محشر میں بہت سے ولی ہوں گے جو شفاعت کرائیں گے۔ ایک کہے گا کہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا، آواز آئے گی بخش دیا، میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا، کپڑے پہنائے تھے، بخش دیا۔ اوہ وہ کون سے ولی ہوں گے؟ وہ کون سے ولی ہوں گے؟ وہ کامل طریقت کے مرید تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ان کا تو قلب جاری ہوگا۔ وہ کامل شریعت کے بھی مرید نہیں ہو سکتے۔ وہ کامل شریعت کے بھی مرید نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ زمین کے اوپر ان کو ایمان کی دولت نہیں دے سکے، وہاں کیا بخشوائیں گے؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جو مقام وصل والے تھے، اور ان کے مریدوں کے لیے نہیں کہا۔ کوئی ایسے ہی مجھے کوئی مل گیا تھا سرے راہ چلتے چلتے۔ ایک واقعہ ہوا، ہم 94 میں سرکار کے ساتھ پیرس گئے، تو وہاں ہائی وے پر ایک گیس اسٹیشن آیا، وہاں سے سرکار نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا۔ اب گاڑی سے سرکار
نکل رہے ہیں تو وہاں ایک بندہ بار بار سرکار کے ارد گرد گھومے، بار بار، انوار کو یاد ہوگا، بار بار وہ سرکار کو دیکھے جائے دیکھے جائے دیکھے جائے۔ تو سرکار نے اس کو نوٹس کیا اور سرکار مسکرا کے کہنے لگے کہ کوئی ازلی مومن روح ہے، اس کا جی نہیں چاہ رہا کہ مجھے نہ دیکھے، اس کا دل اس کو کھینچ رہا ہے کہ یہ مجھے دیکھتا رہے۔ اور سرکار نے صرف اس کی اس ادا پر کہ وہ سرکار کو دیکھ رہا تھا ایسا کرم فرمایا، اس کا سینہ روشن کر دیا، بتایا بھی نہیں کہ یوم محشر کا انتظار نہ کرنا پڑے کہ میں نے ان کو دیکھا تھا، یہی نواز دوں تجھے میں جو کسی قلندر نے اپنے مرید کو نہیں نوازا، وہ میں تجھے اس لیے نواز دوں تو نے ایک جھلک مجھے دیکھ لیا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ میں نے وضو کرایا تھا، جن کا تعلق نہیں ہوگا، ہر ولی کے لیے نہیں ہے یہ۔ ہاں، اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے، ابو ذر غفاری نے جو کہا، جب سارے نبی اپنے امتیوں کی شفاعت وغیرہ کر دیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہی بس کھڑے ہوں گے کہ ہم کیا کریں، ہم تو کسی امت میں ہی شامل نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کرا کے فارغ ہو چکے ہوں گے، اب یہ بے یار و مددگار کھڑے ہوں گے کچھ لوگ، تو اتنے میں جو ہے شور اٹھے گا۔ کیا ہوگا؟ کہ کسی کی سواری آ رہی ہے بڑی شان سے، تو وہ پوچھیں گے یہ کون سا پیغمبر آ رہا ہے؟ آواز آئے گی پیغمبر نہیں ہے، یہ ولی ہے۔ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ ولی ہے۔ تو اس کے دل میں کچھ امید ہوگی، وہ سوچے گا یار ولی تو میرے دور میں بھی تھے، چلو آگے بڑھ کے دیکھوں، شاید میرے دور کا کوئی ولی ہو، اسے سفارش کروں میں۔ پھر آگے جب بڑھیں گے تو دیکھ کے پہچان جائیں گے نا کہ میں ایک پیٹرول اسٹیشن پہ رکا تھا، وہاں گوہر شاہی نکل رہے تھے گاڑی سے، میں نے ان کو بڑے پیار سے دیکھا تھا۔ آواز آئے گی بخش دیا۔ کوئی کہے گا کہ یہ میری شاپ پر فش اینڈ چپس کھانے آئے تھے، آواز آئے گی جا تجھے بھی بخش دیا۔ کیوں جی؟ تو ہم آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ مرشد اگر پکڑنا ہو، کیوں جی، تو کوئی گولڑا شریف والا مرشد نہیں پکڑنا، کوئی عیدگاہ شریف، کوئی کوہاٹ شریف، کوئی بھیرا شریف، اور یہ قرآن کی روشنی میں مرشد نہیں تھے۔ اگر یہ قرآن کی روشنی میں مرشد ہوتے تو تجھے وہ چیز دیتے جو یہ خود حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کے لیے جانا ہے نا، مرشد کے پاس جا کے اپنے آپ کو کیوں بیچنا ہے؟ اس چیز کے لیے کہ جو تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو کر ہی نہیں سکتا۔ اگر مرشد تجھے سخت عبادتوں میں لگائے، سخت روزوں میں لگائے، اور تو لگا رہے، یہ کام تو خود بھی کر سکتا تھا پڑھ کے کتابوں میں۔ مرشد نے کیا دیا تجھے؟ مرشد نے تجھے احکامات دیے کہ یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، فیض کدھر دیا؟ تو یہ بھیرا شریف، نیرا شریف، کھڑا شریف، کھڑی شریف، یہ تمام جو شرفاء ہیں یہ کامل شریعت ہیں، یہ وہ مرشد نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ یہ غوث الزماں وہ مرشد نہیں ہوتا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یہ قطب وہ مرشد نہیں ہوتا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یہ ابرار، اخیار، زنجبہ، نخبہ، یہ وہ ولی نہیں ہیں جن کو اللہ ولی سمجھتا ہے، یہ وہ ولی ہیں جن کو دنیا ولی کہتی ہے۔ جن کو اللہ ولی کہتا ہے وہ دنیا کو ولی بنا دیتے ہیں، وہ ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ غوث الزماں ہے محمد اسحاق کوہاٹ والا، برمنگم میں گمگول شریف،
برمنگم میں ان کا خلیفہ ہے صوفی عبداللہ، چلو ادھر چلتے۔ اب جب وہاں گئے تو دروازے سے داخل ہوتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، مجھے کہا کہ تم ہمارے، یعنی ہمارا رشتہ تو تم سے ہے، تم ہمارے خلیفہ نہیں ہو، تم ہمارے خلیفہ نہیں ہو، لیکن تمہارا سینہ ہم نے روشن کیا ہے۔ خلیفہ بھی نہیں ہو پھر بھی سینہ روشن کر دیا ہے۔ یہ غوث الزماں کا خلیفہ ہے اور ذاکر قلبی نہیں ہے۔ یہ غوث الزماں کا خلیفہ ہے اور ذاکر قلبی نہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ تو نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ یہ جو غوث الزماں ہوتے ہیں، کامل شریعت ہوتے ہیں، یہ تو آسانی سے مل جاتے ہیں، کسی بھی ایرے غیرے نتو خیرے کو بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ کیا یہ وہ مرشد ہیں جن کے لیے اللہ نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے کہ اگر میں کسی کو گمراہ کروں تو مرشد ہی نہیں ملے گا؟ ان کو تو مل گیا، پھر بھی گمراہ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ یہ وہ ولی مرشد نہیں ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تصوف کے راستے پر چلنے کے متمنی افراد، آپ اس حق کو آج جان لیجئے کہ جس مرشد ولی کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ کامل شریعت نہیں ہوتا، وہ کامل طریقت ہوتا ہے جو دل کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دل کو زندہ کرنا ہی اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان ہے۔ ہر وہ رشد اور ہدایت جس میں قلب کی بیداری نہ ہو وہ من جانب اللہ ہدایت نہیں ہے۔ تو کم سے کم جو ولی کی شرط ہے، اس ولی کی شرط جو تصور ولایت قرآن نے بیان کیا ہے، جو تصور مرشدیت قرآن نے بیان کیا ہے، اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے کامل طریقت، جس کی نظروں سے دل پر اسم ذات اللہ نقش ہو جائے، جس کی نظروں سے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر دائمی طور پر قائم ہو جائے، استقرار پکڑ لے، اور اس کے بعد پھر تم سوتے رہو، کروٹیں لیتے رہو، دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ تم بیٹھے رہو، قرآن پڑھو یا کوئی اور ناول پڑھو، دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ تم کھڑے ہو کر کے یار دوستوں سے باتیں کرو یا کرکٹ کھیلو، دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ کسی نے کہا پیر وہ ہے جس سے پیڑ چلی جائے، پیر وہ ہے، پیڑ کہتے ہیں درد کو، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی شرح صدر کر دی اور جو عبادتوں کا بوجھ آپ کی کمر پہ تھا اس کو ہٹا دیا۔ تو یہ پنجابی مثال بھی اسی پر فٹ ہوتی ہے کہ جو مرشد ہوتا ہے ان عبادتوں کا درد تیری کمر سے ہٹا دیتا ہے۔ پیر وہ ہے جو پیڑ ہٹا دے۔ تو کامل مرشد کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کم سے کم تیرے قلب کو زندہ کر دے۔ اچھا، میں نے اب یہ 1.5 گھنٹے کی تمہید جو باندھی ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 موضوع آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ ابھی یہ میں نے شروع کیا ہے، ابھی میں نے بتایا ہے نا کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، یہ جاننے کے بعد پھر اس کا ذکر ہو سکتا ہے، براہ راست اس کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ میں نے تمہید باندھی ہے آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ موضوع شروع کریں گے۔
ابھی ہمارے پاس یہ موضوع ہیں، نظر البشر ہے، عبد البشر ہے، اس کے بعد نظریہ وحدت الوجود ہے، نظریہ وحدت الشہود ہے، اس کے اوپر بھی ذکر کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.